آج کل گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انہیں جو ٹمپریچر والی جگہ ہے اس سے بہتر جگہ پہ لے کے آئیں۔ سب سے جو سادہ فارمولہ ہے جو ہم گھر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گردن کی یہ جگہ اور آرم پٹس، یہ جو بغلیں ہیں، ان کے نیچے آپ ٹھنڈا کپڑا رکھیں، گردن کو ڈھانپ لیں۔ یہ بڑا سینسٹیو سا ایریا ہے۔ لوگ باہر نکلتے ہیں، دو چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے، ایک پانی اور ایک امبریلا۔ لیکن گرمی کے دنوں میں آگ کے بڑھنے کے جو واقعات ہوتے ہیں، آگ لگی ہے اور اے سی سے آگ لگی ہے، الیکٹرک اپلائنسز میں لیڈ کر رہا ہے وہ جو چیزیں جو ہماری ڈیلی یوز میں زیادہ آتی ہیں، چھوٹے لیول پہ اگر آگ لگتی ہے تو یوٹیلیٹی سپلائی ساری بند کر دینی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فائر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کل گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کون کون سے مسائل ہیں ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور اسپیشلی آج ہم نے دعوت دی ہے ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق احمد کو۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، بہت کام کر رہے ہیں آپ، بہت سارے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سر ہیٹ سٹروک کے اوپر، کیونکہ یہ آج کل گرمی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور درجہ حرارت دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ سب سے جو یہ ہم نے لائن ڈرا کرنی ہے کہ کن کن لوگوں کو اس کی احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے وہ سارے کے سارے ورکنگ وومن یا مین جو سن لائٹ کے ایکسپوجر میں آتے ہیں، ان کے لیے یہ ہیٹ سٹروک ڈینجرس ہو سکتا ہے، ٹھیک، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے اور بزرگ، ان لوگوں کے لیے یہ جو ویدر ہے، یہ جو سچویشن ہے، یہ ہیٹ جو اس وقت ہیٹ ویو بھی بڑھ رہی ہے، تو ان کو یہ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ لوگ ہیں اس جو پیکج میں، اس ٹاک میں ہم جن کی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ ان کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو جب بچے، بوڑھے یا کام کرنے والے، میل یا فیمیل، جب وہ سن کا ایکسپوجر ان کو آئے تو انہوں نے جن چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، جن چیزوں کو دھیان دینا ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ زیادہ دیر دھوپ میں رہتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے۔ جب سویٹنگ ہوتی ہے تو پانی بھی کم ہو جاتا ہے جسم کے اندر سے، پسینہ بہت زیادہ بہتا ہے، پسینہ بہت زیادہ بہتا ہے، اور اس کے ریزلٹس ہم اس کمپلیکیشن میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم جنرل باتیں کرتے ہیں تاکہ کمیونٹی کو، لوگوں کو اس کی سمجھ آئے۔ جسم کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ٹمپریچر بڑھنے کے بعد ان کی جو صحت ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی ہے، ان کی کنڈیشن جو ہے، فزیکل کنڈیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے بڑی۔ اور جب اس سچویشن میں اگر آپ کو کوئی شخص ملتا ہے جو آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کے جو بھی بلانگنگ دوست ہیں وہ ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انہیں جو ٹمپریچر والی جگہ ہے اس سے بہتر جگہ پہ لے کے آنا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اگر دھوپ ہے تو سائے میں لے آئیں، لے کے ہی سائے میں آنا ہے، مطلب انہیں اچھی جگہ پہ لے کے آنا ہے، اور ایک دم ٹمپریچر کا ڈیفرنس نہیں کرنا کہ اگر باہر لائک 50 ٹمپریچر چل رہا ہے تو آپ انہیں ایک دم اے سی میں لے آئیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں پروسیجرل کریں، آہستہ آہستہ انہیں اچھی جگہ پہ لے کے آئیں، انہیں بہتر پوزیشن میں بٹھائیں، انہیں پانی پلائیں، اور فوری طور پہ ان کے ٹمپریچر کو کول کرنے کا سچویشن کریں۔ اور سب سے جو سادہ فارمولہ ہے جو ہم گھر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گردن کی یہ جگہ اور آرم پٹس، یہ جو بغلیں ہیں، ان کے نیچے آپ ٹھنڈا کپڑا رکھیں، اور اگر بچے ہیں تو ان کا گرون ایریا بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ ان جگہوں کو آپ کول کریں، اور کول کا مطلب ہے بتدریج کول کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم برف پکڑنی ہے اور یہاں پہ لگا دینی ہے، بالکل نہیں، ٹھنڈی پٹیاں کرنی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سچویشن زیادہ خراب ہو گئی ہے اور یہ لائف تھریٹنگ سچویشن بن گئی ہے تو پھر آپ کو کسی بھی صورت میں دیر نہیں کرنی، یہ زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فوری طور پہ اپنی جو ایمبولینس سروس ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، 1122 پہ کال کرنا ہے اور اپنا ایڈریس بتانا ہے، اور اسے فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کر دینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باہر بھی نکلنا ہے، گرمی بھی ہے، احتیاطی تدابیر کے ذریعہ معاش کے لیے بھی جانا ہے، تو پھر اس ساری سچویشن میں ملک تو بند نہیں ہو جائے گا، دال روٹی بھی چلانی ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تو وہ جگہیں جو آپ کی ایکسپوز ہیں، آپ نے ان کو کور کرنا ہے۔ تو
आप ज़रा 1 बाय 1 हम सोचते हैं, हम सर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर हैं तो प्लीज़ वियर द हेलमेट, आपकी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है और आपको टेम्परेचर से भी महफूज रखेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अगर आपने गोगल नहीं पहनी हुई तो आप गोगल पहने। इसके बाद आप गर्दन को ढांप लें, बड़ा सेंसिटिव सा एरिया है, आप गर्दन को ढांपें अगर आप बाहर जाते हैं। सबसे ज्यादा अहम है कि गर्दन के ऊपर कोई गर्दन को गीला जरूर कपड़ा रख ढांपें, लें। मतलब बहुत गीला रखें या ना रखें, शुरू में ही पहले दिन से सुबह के वक्त ही गीला तो रखना मुमकिन नहीं है। ठीक है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपनी गर्दन को ढांपें और इस बात का खुद इवैल्यूएशन करें। हर बंदे की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है, कि भाई एक बंदा है वो अगर 1 घंटा पूरा 2 घंटा पूरा उसने गर्मी में काम किया है तो उसको ये खुद कैलकुलेट करना है कि यार मेरी पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आई नीड अ रेस्ट, तो वो अपना शेडी एरिया में आए, वहाँ पे अपने आप को एनर्जाइज करे, कोई ORS ले, कोई हल्का फुल्का अच्छा सा ड्रिंक ले, मिनरल ले और अपने आप को नए सिरे से तैयार करे। 2 चीज़ें ध्यान में रखें, जो भी लोग बाहर निकलते हैं 2 चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, एक पानी और एक अम्ब्रेला। सही। ये 2 चीज़ें अगर वो रखें ना तो कम से कम वो इस हीट वेव के लिए आप अपने घर से हथियार लेके चलें। और अगर उस पानी में अगर सादा घर की बात है, कोई लीमू निचोड़ लें, हल्का सा उसमें सॉल्ट डाल दें, तो आप समझें कि आपने एक अच्छी तैयारी कर ली। तो आपका बच्चा घर से बाहर जाने लगे, आपका बड़ा घर से बाहर जाने लगे, आप उससे पूछें कि आपकी बोतल में पानी है, बिल्कुल। आप उससे पूछें आपने छतरी ले ली, बेटा आपने स्टॉप पे खड़े होना है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये किया जा सकता है और हीट वेव से बचा जा सकता है और किसी जानी और नुकसान से भी महफूज रहा। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो हीट वेव है ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इसमें जानवर और परिंदे भी उतना ही मुतासर होते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो वसदे घर होंगे ने उन्होंने कुछ रो रवीता होंगी ने, बिल्कुल। तो आप अपने घर के एक शेडी एरिया में थोड़ा सा पानी रख दें, परिंदे आएंगे पानी पिएंगे, आपके लिए भी अच्छा है, परिंदों के लिए भी अच्छा है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि वो एयरपोर्ट के एरिया में ना हो, ताकि अगर परिंदों के वहाँ पे झुंड आए तो उससे नुकसान हो सकता है। मतलब आपने जो काम करना है आपको ये पता होना चाहिए कि अपने लिए भी कर लें, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए भी कर लें, बस। तो हीट वेव से जानवर भी बच जाएंगे, आप भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। सर एक और बड़ा अहम इशू है, जब गर्मी बढ़ जाती है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, तो घरों में, ऑफिसेज में, प्लाजों में आग लगने के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है, और अगर कहीं आग लग जाती है तो वहाँ से जान कैसे बचाई जा सकती है? देखिए, इसकी बड़ी मेन रीज़न है कि आग गर्मी के दिनों में क्यों बढ़ती है और सर्दी के दिनों में भी आग बढ़ती है, उसकी रीज़न्स और हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में आग के बढ़ने के जो वाक़यात होते हैं, सबसे अहम बात यह है कि वो तार जो बाहर लगी हुई है उसने हीट अप होना है। सही। 2 चीज़ों से भी हीट अप हो रही है, एक तो उसके अंदर से जो करंट का फ्लो है और उसके आगे जो लोड लगा हुआ है। आप अक्सर चार्जर को पकड़ने का आमतौर पे इत्तेफाक होता है, जब उससे करंट फ्लो करता है, ज़्यादा देर लगा रहता है तो वो हीट अप हो जाता है। अब कमरे के अंदर चार्जर हीट अप हो गया है तो ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, एक माकूल सा हीट अप हुआ है। लेकिन वो तार जो बाहर है, अब जब वो हीट अप हुई है, उसके ऊपर सनलाइट भी पड़ रही है, 48 का टेम्परेचर है, मॉर्निंग से ही आजकल तकरीबन 38 को क्रॉस कर जाता है, जो कि नॉर्मल बीरेबल टेम्परेचर है। उसके बाद वो जब 48 पे रहता है, 2-3 घंटे रहता है और वो तार कमज़ोर होती है, फिर वहाँ पे स्पार्किंग होती है। अब उस पर लोड भी बढ़ता है। घर में पहले एक पंखा चलता था, अब 4 चल रहे हैं, पहले AC था, अब 7-2 AC और हो गए। आपने अभी रिसेंटली मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों के ऊपर, प्राइवेट लोकेशंस के ऊपर आपने देखा है कि आग लगी है और AC से आग लगी है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लीड कर रहा है वो जो चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ में ज़्यादा आती हैं, उनसे आग बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने घर की लोड मैनेजमेंट को चेक करना है। आप घर से निकले, एक नज़र मारें अपनी तारों के ऊपर, तारों की क्या पोजीशन है। सही। आइडियली बात बेहतर है कि आपकी जो ओपन वायर हैं वो किसी अच्छी PVC पाइप के अंदर हो, सही। ताकि हम जिस रीजन में रहते हैं यहाँ का 50+ टेम्परेचर हो जाता है। 48 तो नॉर्मल है, कई रीजन में 50 भी होता है। तो आप अपनी बाहर वाली तार को कवर करें। तो जो रूटीन में आप कहते हैं यार पहले तो कभी नहीं हुआ यहाँ पे आग नहीं लगी, ये मेरे बड़े करीबी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके घर में जो रूटीन में वायर थी उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया। सो प्लीज़ आप अपनी वायर अच्छी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर लोड को कैलकुलेट करें। ये नहीं है कि एक वायर छोटी थी, उसकी कैपेसिटी कम थी, उसके आगे कूलर भी लग गया, फिर आखिरकार आपने कहा चलो यार फ्रिज भी लगा देते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आग लग जाती है घर पे, दफ्तर में या कहीं पे भी, तो पहला काम क्या करना चाहिए? देखें,
سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں 50 لاکھ 60 لاکھ کا عام گھر بنتا ہے تو ایک چھوٹا سا فائر ایکسٹنگوشر گھر میں رکھیں اور وہ مین جگہ کے اوپر ہو, کم از کم وہ 4 kg کا ہونا چاہیے. فیمیل اسے بہت آسانی سے کیری کر سکتی ہیں. اور انہیں بتائیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے حواس باختہ نہیں ہونا. ایمرجنسی میں حواس باختہ ہو جانا یہ سب سے بڑی ایمرجنسی ہے. صحیح. انہیں اپنے بچوں کو بتائیں, بڑوں کو بتائیں کہ یہ فائر ایکسٹنگوشر ہے. چھوٹے لیول پہ اگر آگ لگتی ہے تو یوٹیلیٹی سپلائی ساری بند کر دینی ہے. لائک گیس کو بند کر دینا ہے, الیکٹریسٹی کو بند کر دینا ہے, یو پی ایس پڑا ہے تو اس کو بند کر دینا ہے. اگر گھر میں کوئی اور سینسٹیو بجلی کی جتنی چیزیں ہیں, ایون گیس سی کی این جی جتنی ایل پی چیزیں جی ہیں, ان کو وہ ساری بند کر فوری طور پہ بند کر دیں تاکہ وہ اس فائر کو پھیلنے سے روک سکیں. اس کے بعد آپ اپنا اپروپریٹ فائر ایکسٹنگوشر لیں. اپروپریٹ ایک ہی گھر میں فائر ایکسٹنگوشر رکھیں جو سب چیزوں کے لیے کام آ جائے. ایسے ملٹی پرپز فائر ایکسٹنگوشر موجود ہے. اس کو بجھانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے بندے کو کہیں فوری طور پہ کال کر دیں. 2 کام آگ لگنے کی صورت میں بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا. فوری رسپانس کرنا اور فوری کال کرنا. یعنی کہ کال آپ نے کرنی ہے 1122 کو اور رسپانس کرنا ہے آپ نے خود. آپ کا رسپانس 2 چیزوں پہ مشتمل ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آگ تو ایک دم پھیل گئی ہے تو اب میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا, تو اب آپ کا رسپانس چیزیں اٹھانے پہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز گھر میں کیا ہے؟ آپ ہیں. صحیح. آپ کے بچے چھوٹے, اس سے پہلے آگ پھیلے آپ نے فوری طور پہ ایویکویٹ کرنا ہے. پہلی رسپانس, اگر آپ کے پاس اتنا چانس موجود ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں تو کال بھی کریں. فرسٹ آف آل ایویکویشن, فوری ایویکویشن کریں, لیکن ایویکویشن ہسل بسل میں نہ کریں. کئی لوگ بھاگتے ہیں تو بھاگتے ہوئے فریکچر ہو جاتے ہیں. سیف ایویکویشن کریں, بچوں کو سائڈ پہ کریں. کال آپ ساتھ ہی کر چکے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فائر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, آپ کا پیکج شاید لمبا ہو رہا ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گھر کی 1 2 3 امپورٹنٹ چیزیں کون کون سی ہیں. آپ کا پاسپورٹ امپورٹنٹ ہے, آپ کی کچھ چھوٹی سی جائیداد کے جو 4-5 ڈاکومنٹ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, جو چوری تو نہیں ہو سکتے لیکن اگر وہ جل جائیں تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ گھر میں ایک پیکٹ علیحدہ پڑا ہونا چاہیے. ایسی ایمرجنسی میں خدا نہ کرے آپ کو موقع ملے, آپ انہیں پکڑیں, فوری طور پہ باہر نکال لیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ آج کی اس پیغام کا اہم میسج یہ ہے, سب سے پہلے اپنے گھر کو ایویلویٹ کریں, اپنے لوڈ مینجمنٹ کو دیکھیں اور دیکھیں کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آگ لگ سکتی ہیں. اگر آج آپ نے اپنے گھر کی ایویلویشن کر لی نا, یقین کریں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر میں کون کون سی جگہیں ہیں جو آگ لگنے کا باعث بن سکتی ہیں. گھروں میں LPG سلنڈر بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ آج کل گیس تو آتی نہیں ہے. دیکھیں LPG سلنڈر کی اگر آپ صحیح سلنڈر نہیں لیتے تو وہ سلنڈر نہیں ہے, وہ ایک بم ہے. آپ نے اپنے LPG سلنڈر کو اس وقت تک استعمال نہیں کرنا جب تک وہ کسی ویریفائڈ کمپنی سے ٹیسٹڈ نہ ہو. عام طور پہ یہ 2.5 کلو 5 کلو کا جو سلنڈر ہے یہ بالکل کسی بھی صورت میں جو عام بازار میں بکتے ہیں جو ٹیسٹڈ نہیں ہیں, یہ موت ہے, اسے گھر نہ لے کے جائیں. اور یہ جو سلنڈر ہیں انہیں آپ کے کچن سے کم از کم 5 7 8 فٹ کی دوری پہ ہونا چاہیے, جو ویریفائڈ ہے. جو ویریفائڈ ہے. اس کے ساتھ آپ ایک لوہے کی پائپ لگائیں, اس کی پراپر وائرنگ کریں اور اسے آپ اپنے کچن سے دور رکھیں. یاد رکھیں سلنڈر آکسیجن کا بھی ہے, اگر آپ اس کے ساتھ صحیح کیئر نہیں کرتے تو اس کی نیک جب پھٹتی ہے تو وہ لینٹر تک اڑا سکتی ہے. ایسا انسیڈنٹ مون مارکیٹ میں ہو چکا ہے اور ہم نے وہاں پہ رسپانس کیا تھا. انفارچونیٹلی وہاں پہ 2 یا 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. سلنڈر سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں سر. ایسا ہی ہے. تو آپ کے گھر میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اپنے گھر کا ایک مانیٹرنگ وزٹ کرنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو خطرناک ہیں اور کون کون سی چیزیں. وہ جو پیٹرول کی آپ نے ایک بوتل بھر کے رکھی ہوئی ہے نا اپنے گھر میں, جو ایک کونے میں رکھی ہوئی ہے, موٹر سائیکل جب ختم ہو جائے گا تو میں اسے استعمال کر لوں گا, اس کو دیکھیں. آپ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایویلویٹ کریں کہ کہاں آگ لگ سکتی ہے, کس طرح. گھر میں فریج کا کمپریسر پھٹ جاتا ہے تو اتنی بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. گھر کے اندر AC کا کمپریسر پھٹ جاتا ہے تو اتنی بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے پرفیوم ہیں, آپ کے جو ہیئر جیلز ہیں, ان کو اگر کہیں سے ہیٹ مل جائے تو اتنی بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. جب آپ ایویلویٹ کریں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ پائیں گے. فاروق صاحب آج کل گرمی ہے تو لوگ فیملیز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کہیں سوئمنگ پولز میں چلے جاتے ہیں, کہیں نہر پہ چلے جاتے ہیں, یعنی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جاتے ہیں, پارٹی وغیرہ کرتے ہیں. تو ڈوبنے کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں گرمیوں میں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل ان دنوں میں جو ڈروننگ ایمرجنسیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. دیکھیں بحیثیت سٹیزن کچھ ہماری ذمہ داری ہیں اور کچھ ہم ذمہ داری اپنی حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں.
لیکن یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریکریشنل ٹرپس ہیں آپ کوشش کریں 10 روپے زیادہ لگا لیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لائف گارڈ موجود ہو. لائف گارڈ جہاں پہ موجود نہیں ہے جو واٹر کی ایمرجنسی کو ایڈریس کر سکے. آپ اگر کسی سوئمنگ پول میں جائیں تو آپ پہلے اس بات کو انشور کریں کہ کیا ان کے پاس 1-2 لائف گارڈ موجود ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے فاروق صاحب وہ تو چند لوگ ہوں گے جو اس طرح کی جگہ پہ جا سکتے ہیں, لیکن موسٹلی آپ دیکھیں لاہور کی نہر بیچوں بیچ جو گزر رہی ہے بھری ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں زندگی اور موت کی بھی ایک اہمیت ہے. اگر آپ نہر کے اندر اپنے ایسے بچے کو بھیج دیں گے جس کو بالکل سوئمنگ کرنی نہیں آتی, اور ایک بچہ 24 سال کا ہے, ایک بچہ 12 سال کا ہے, جس کی ہائٹ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اس پانی کے اندر فلوٹ بھی کر سکیں, تو آپ کے لیے خطرہ تو ہوگا. تو یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے نا کہ آپ جہاں پہ پانی دیکھیں آپ اندھا دھند اس کے اندر چھلانگ لگا دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حیران کن بات ہے, پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ماں کا بچہ اس کے ہاتھوں کے اندر سے سلپ ہو گیا تھا. جب ماں اپنے بچے کو اس پانی سے کیئرفل ڈسٹینس پہ نہیں رکھ سکتی تو مجھے بتائیں کہ جو ذمہ داران ہیں وہ کیسے اس کو کیئرفل ڈسٹینس سے رکھ سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی ایمرجنسی میں آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. گھر کے اندر ٹب کے اندر پانی موجود تھا اور ماں کی کیئرلیسنس کی وجہ سے اس کا کرالنگ کٹ اس کے اندر گرا اور وہ چھت پہ کپڑے ڈالنے کے لیے آئی تو اس کے بیبی کی پیچھے سے ڈیتھ ہو گئی. یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کیئرلیس ایٹیچیوڈ آپ کو نہروں کے اندر ڈبو سکتا ہے, آپ کا کیئرلیس ایٹیچیوڈ آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی ڈبو سکتا ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں پہ ریکریشن ایکٹیویٹیز کے لیے جاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ بہت زیادہ گہرائی ہے, اور اگر گہرائی ہے تو وہاں پہ لائف گارڈ کا ہونا ضروری ہے. یہ بیسک انفارمیشن ہے. اور اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ اپنا ٹکانا کسی ایسی جگہ پہ کریں. میں ایسی بہت ساری ایمرجنسیز کو جانتا ہوں امتیاز صاحب جہاں پہ اچھے سوئمر ڈوبے ہیں, اچھے سوئمر. یہ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے, ایک بچے نے جمپ لگایا ہے اور اسے جو ہی جمپ لگایا ہے تو وہ آئیڈیا نہیں کر سکا کہ میں دیکھیں پاسکل کا ایک قانون ہے کسی بھی شخص کو جب وہ اوپر اچھالتا ہے تو اس کے لیے ایک معقول پانی کا ہونا ضروری ہے. بالکل. اس نے جو ہی جمپ لگایا اس کا ہیڈ جو ہے وہ نیچے لگا جا کے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. سو ڈروننگ ایمرجنسیز میں ہمیں گرمی ضرور لگ رہی ہے, احتیاط لازم. ہم نے نہانا ضرور ہے لیکن اپنی جان کی قیمت پہ نہیں ہم نہا سکتے. سو احتیاط ضروری ہے. ریکریشنل ایکٹیویٹی پہ جائیں لیکن آپ احتیاط کریں, اس سے ایمرجنسیز میں کمی آ سکتی ہے. کون کون سی احتیاط کی جا سکتی ہے؟ آپ جب بھی بوٹ میں بیٹھیں آپ نے لائف جیکٹ کے بغیر نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. یہ کمپلسری ہے. آپ دریائے راوی یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں بوٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں, انہیں کہ میں نے اپنے بچے کو بوٹ کے اندر تب تک نہیں بٹھانا جب تک آپ اس کو لائف جیکٹ نہیں پہنائیں گے. یہ بیسک بات ہے. آپ سیر کرنے کے لیے بھی کسی بوٹ میں بیٹھے ہیں, اس سے زیادہ بندے جتنے بندے بیٹھیں گے, پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے گا وہ لائف جیکٹ پہنے گا, چاہے وہ سوئمر ہے چاہے وہ نہیں ہے. یہ پہلی احتیاط ہے. دوسری احتیاط, ایک بوٹ میں ٹوٹل 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. آپ اپنا کرایہ بچانے کے لیے 6 کیوں بٹھا رہے ہیں؟ وہ بوٹ تو لے کے ہی 4 لوگوں کو جا سکتی ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں نہیں میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بھئی آپ بڑی بوٹ لے لیں. پانی آپ کو 2 منٹ کے اندر آپ کے سارے پلان کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے. تو یہ دوسری احتیاط ہے پانی اور آگ کہ ہاں بالکل وہ ڈروننگ ہے نا, ڈروننگ کی بات کریں تو بوٹ کو اوور لوڈ نہیں کرنا, اس کی لوڈ سے ایک بندہ کم ہی بٹھائیں, لائف جیکٹ کے ساتھ بٹھائیں, سپیڈ کو انشور کریں. جو بندہ بوٹ چلا رہا ہے آپ کو پتا ہو کہ اسے بوٹ چلانی آتی ہے, اور کبھی بھی اپنے کئی لوگ نا بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا مجھے دینا میں چلاتا ہوں. نو پلیز, یہ ذرا دینے والی بات نہیں ہے. بوٹ اور گاڑی دونوں کی ڈرائیونگ سینسٹیو ہے. تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جس کو گاڑی چلانا آتی نہ ہو تو وہ ایک رش والی جگہ پہ چلا جائے اور گاڑی چلانا شروع کر دے اور آپ اپنے بچوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ پیدا کر دے؟ تو کبھی بھی آپ ٹرائی نہ کریں, کیونکہ یو آر ناٹ اے ڈرائیور آف بوٹ. اس کا کام کرنے دیں اور اس بات کے اوپر فوکس کریں. اور تیسری احتیاط کہ جہاں آپ ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اس چیز کو مارک کرنا ہے کہ یہ جو سوئمنگ پول ہے, میرے بیٹے کی ہائٹ جو ہے یہ تو زیادہ زیادہ 4 فٹ ہے, تو یہ میں اسے بچوں والے ایریا میں رکھوں, اسے بڑوں والے ایریا میں نہیں لے کے جاؤں. اور جو چھوٹے بچے ہیں کرالنگ, ان کو یہ بڑی اسپیشل مخلوق ہے, یہ پہلے سے ٹرینڈ یافتہ آرمی ہے,
ان کو ٹرینڈ نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ کے گھروں میں بچے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ان جگہوں کے اوپر گھس جاتے ہیں جہاں پہ آپ کبھی زندگی بھر نہیں سوچ ہی نہیں سکتے. سوچ ہی نہیں سکتے. تو ایک بچے کے ساتھ میں کہتا ہوں اس کا ابا اور اماں اگر ساتھ نہیں ہوں گے نا, یہ آپ کے ہاتھوں کے سے یوں پھسل جائے گا, یوں. وجہ ان کو سینس نہیں ہے, انہیں ڈر نہیں ہے. 12 سال کے بندے کو تو ڈر ہوتا ہے نا میں ڈوب جاؤں گا, انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, انہوں نے کرال کرتے کرتے تہتا بہتا کرتے کرتے انہوں نے اندر گر جانا ہے. سو آپ نے چھوٹے بچوں کی آپ نے کیئر کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کن کی کیئر کرنی ہے, بزرگوں کی. بزرگ بھی ایک ایسی عمر میں چلے جاتے ہیں جب انہیں سمجھ نہیں آتی. یہ سال میں درجنوں واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے. جی بالکل, آپ ہمارے ہاں روزانہ 3-4 ایسی میجر ایمرجنسیز آج کل ڈیلی پنجاب کے اندر چل رہی ہیں, جس کے اندر روزانہ کے حساب سے یہ کافی سیریس تھریٹ ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی فیملی خیریت سے رہے تو آپ ان پریکاشن میئر کو ضرور اڈاپٹ کریں. بالکل سر. ایک اور, کیونکہ قربانی بالکل قریب ہے, تو جانوروں کی بھی کوئی اس طرح کے کوئی حرکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایمرجنسی کی کالز وغیرہ آتی ہیں, اور کیا کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے, آپ کو ویڑا مار دیتا ہے, آپ کو بکرا جو ہے وہ مار دیتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی ریلیونٹ آپ نے بات کی. دیکھیں جانور جو گھروں میں لائے جاتے ہیں نا, یہ سارے سدائے ہوئے جانور نہیں ہوتے, کچھ انائڈ بھی ہوتے ہیں. تو آپ غصے والے بھی ہوتے ہیں, اور ایک اگر بل یا کوئی ایسی چیز کھل جائے تو وہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے. اور ہمیں کئی دفعہ کالز آتی ہیں, اور وہ بندے جو ہیں وہ جانور کنٹرول میں نہیں آتا, وہ آپ کے لیے بھی تھریٹ بن جاتا ہے, محلے کے لیے بھی تھریٹ بن جاتا ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل اور یہ جو بڑے جانور ہیں, پلیز اس کی رسی کسی چھوٹے بچے کو نہیں پکڑائیں, یہ مذاق نہیں ہے. لیکن ہم تو لاتے ہی جانور دکھانے کے لیے, بچوں کے لیے لاتے ہیں نا. بالکل. تو بچوں کے وہ بچوں والا جانور دیں نا, بچوں کو بل تو نہ پکڑائیں. آپ کو پتا ہے کہ بل میں کتنی طاقت ہوتی ہے. بلی لا کے دے دیں. نہیں, آپ ایک چھوٹا سا کوئی اس کے کھیلنے والا کھلونا دیں جس کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے. بچہ بل کے ساتھ نہیں کھیل سکتا, یہ آپ چھوڑ دیں بات. بچے کو اچھے سے فلاورز دیں. نہیں, بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو. دیکھیں بچوں کے ساتھ جو کچھ اچھے جانور ہیں, مطلب عام طور پہ جو بکرا ہے, اگر کوئی انائڈ نہ ہو, اگر آپ نے خوشی ہونا ہے تو آپ اس سے ہاتھ ایک دفعہ اپنی نگرانی میں بھروا لیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قربانی کی اس کو بڑا شوق ہے. لیکن چھوٹے بچے کیسے, مطلب بل کے ساتھ آپ کھلا رہے ہیں, ان کو رسی پکڑا دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو عام طریقہ کار ہے, تو صبح ان کی ایک پریڈ سٹارٹ ہوتی ہے, وہ محلے کے اندر یوں چلتے ہیں. بچوں کو شوق بہت زیادہ ہے, لیکن آپ اس کے جانور ان کے حوالے کرتے ہوئے اس بچے کا باڈی ویٹ چیک کر لیں کہ اس کا باڈی ویٹ کتنا ہے. وہ تو بل یوں کرے گا اور آپ کو اس کو چھڑوا لے گا اس بچے سے, اور وہ بل پھر بھی ہو سکتی پورے آگے ہوگا. ایسے بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ بل نے ٹکر ماری ہے, کسی بچے کو مارا ہے, اور وہ اس طرح بڑا خطرناک. ایون کہ قربانی کے دوران یہ واقعات جب قربانی آپ کرنے لگیں تو آپ نے قربانی کی بات کر لی ہے تو پروفیشنل بچر لے کے آئیں, اور اس کو اچھی طرح سے پیک کریں, سنت کے مطابق اس کی ٹانگوں کو, اور کسی اچھے ذمہ دار بندے سے پوچھیں, اس کو گائیڈ کروائیں, اور اس کا جو ذبیحہ ہے وہ ایک پروفیشنل طریقے سے پروفیشنل لوگوں سے کروائیں. ورنہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ قربانی کرتے ہوئے جب جانور کو قابو کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ٹانگیں مار کے بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے. تو جانوروں کی اچھا ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے چھت کے اوپر اپنے جانور پالے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو کنجسٹڈ شہر ہیں, کراچی میں تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. تو پلیز جب آپ جانور کو اپنے چھت پہ رکھتے ہیں تو ان کو جب آپ اترواتے ہیں, میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ اس کو گراؤنڈ کے اندر رکھنا چاہیے, لیکن لوگوں کی مجبوریاں ہیں, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے, تو آپ کسی پروفیشنل لوگوں سے نیچے اتروائیں. اگر آپ اتروانا چاہتے ہیں, آپ کی یہ مجبوری بن گئی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جانور ایک آزاد چیز ہے, اسے کھلی جگہ پہ ہونا چاہیے, گراسی ایریا میں ہونا چاہیے. تو بچے کو جانور کی رسی پکڑاتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جانور بہت پیارا ہے لیکن میرا بچہ اس سے زیادہ پیارا ہے. تو قربانی جانور کی ہے, اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اللہ کے حضور پیش کیا تو اللہ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم بچے کی قربانی نہ کریں بلکہ جانور کی قربانی کریں. تو جب آپ 6 سال کے بچے کو بل کی رسی پکڑا دیں اور وہ بل اگر کسی بھی وقت انائڈ ہو جائے, آسمان کا بل, تو سر آپ کے بچے کے لیے لائف تھریٹنگ سچویشن ہے, تو اس معاملے میں کیئر کرنی چاہیے. تو عید کے دنوں میں ریسکیو سروسز ہوتی ہیں؟ یہ سروس عید کے دنوں کے علاوہ 365 دن 24 آورس آپ کو صرف ایک نمبر 1122 کے اوپر اویلیبل ہے. صرف ایک بات آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں
آپ نے کال فوری کرنی ہے اور آپ نے اپنا ایڈریس صحیح بتانا ہے. اگر آپ کو ایڈریس بتانے میں کنفیوژن ہے تو ریسکیو کی ایپ موجود ہے, آپ ایپ کے ذریعے جب کال کریں گے تو ہمیں لوکیشن خود بخود آ جائے گی. تو ہم آپ کو سروسز فراہم کرنے کے لیے دن ہو یا رات, آندھی ہو یا طوفان, زلزلہ ہو یا حادثہ, سانحہ ہو یا آگ, ہر وقت ہم آپ کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو چھوٹی چھوٹی ایمرجنسی پل رہی ہوتی ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, تو حادثات ایک دم نہیں ہوتے. آپ نے اپنے گھر کی مانیٹرنگ کرنی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم حادثات کو کم کر سکیں گے انشاءاللہ. کوئی عید کے اوپر کوئی ایسا واقعہ کوئی ذہن میں ہو؟ دیکھیں عید, جب بھی آپ عید پہ جائیں تو جب ہم گاڑیاں بھر کے اوور لوڈ کر کے دوسرے گھروں میں جاتے ہیں, اوور لوڈ گاڑیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں, پلیز پہلے چلے جائیں, ٹائملی بکنگ کروائیں, گاڑیاں بھر کے کبھی نہ جائیں. اور بالکل ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جانوروں کے حوالے سے کوئی ایمرجنسی کا کوئی واقعہ کوئی ذہن میں ہو, یا ہوتے بھی رپورٹ یا نہیں رپورٹ ہوتے؟ نہیں, یہ بالکل رپورٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذبیحہ کیئرفلی کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. میرے اپنے محلے میں پچھلے دفعہ ایک بچر تھا, تو وہ الیکٹرک مشین سے وہ کر رہے تھے اس کی نا کٹنگ, تو اس کی انگلی کٹ گئی. اب چھری سے کام کرنا ہے, وہ الیکٹرک مشین تھی, اس کی اپنی انگلی کٹ گئی. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا, میں یہ خاص طور پہ بچرز کو کہوں گا کہ پلیز گلوز پہن کے, کسائیوں کو, جی بالکل کسائیوں کو, بالکل تو گلوز پہن کے کام کریں. کئی دفعہ جانور کا جو بلڈ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے, کوئی اور الرجی ہو سکتی ہے, وہ سارے سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایک واقعات نہیں ہے. اینیمل سے بہت سارے بچے زخمی ہوتے ہیں, یہ خبریں آتی ہیں, ڈیٹا بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. کچے کسائی خود زخمی ہو سکتے ہیں. نہ صرف خود زخمی ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کی قربانی کا وہ جو آپ کو ایک معیار ہے وہ نہیں ملے گا. تو بہتر ہے کہ پروفیشنل لوگوں سے کام کروائیں تاکہ آپ قربانی کو انجوائے بھی کریں. سر آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. روڈز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ انجری کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور ہیلمٹ کے اوپر بہت ساری کیمپینز بھی کی جاتی ہیں پولیس کی طرف سے. تو یہ ہیلمٹ کی اہمیت اور ہیلمٹ سے اگر نہیں پہنا ہوا تو نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نقصان آپ کے سامنے ہیں. آپ کے آفس میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو عام طور پہ 10 لوگوں میں سے 8 لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اور اب تو خواتین بھی شروع ہو گئی. تو ان 8 لوگوں میں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو ان میں سے 80% لوگ ایسے ہوں گے, اگر انہیں سال سے زیادہ ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. لاہور کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 350, 300, 350, اور کچھ دنوں میں یہ ریشو بڑھ بھی جاتی ہے. 300 حادثات ہو رہے ہیں روڈ ٹریفک کریشز لاہور میں, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس 250, 300, 300, 350, اس کے درمیان یہ فگر فلیکچویٹ کرتا ہے. چھٹی ہو گئی, کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گیا. اور ان ایکسیڈنٹس میں 80% سے زیادہ موٹر بائک چلانے والے ہیں. اچھا. اور ان موٹر بائک چلانے والوں میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں, جن کو اسپائنل انجری ہوتی ہے, جن کو ہیڈ انجری ہوتی ہے, وہ کافی بڑی تعداد ہے, وہ تھوڑی تعداد نہیں ہے. موٹر سائیکلسٹ میں. اور جس بندے نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا, تو پھر آپ کو ہیڈ انجری سے کوئی بچا نہیں سکتا, اور وہ سیدھی موت ہے. وہ مطلب دیکھیں جب آپ کومے میں چلے گئے ہیں, آپ کے گھر والے ایک مصیبت میں پڑ گئے ہیں, اگر آپ بچ بھی گئے ہیں تو یہ کتنا خوفناک ہے. موٹر سائیکل اگر آپ چلاتے ہیں تو 2-4 پریکاشنز آپ کے یہاں فٹ ہونی چاہیے. نمبر 1, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہیلمٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیچھے بیٹھا ہوا ہے, چاہے کوئی میل ہے چاہے کوئی فیمیل ہے. اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جو پیچھے بیٹھا شخص ہوتا ہے اس کو چوٹ زیادہ شدید لگتی ہے. اچھا, اس کی وجہ رپورٹڈ ہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھر بھی تھوڑے سے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بالکل ایزی بیٹھا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, آپ دیکھ رہے ہیں یار کیا چل رہا ہے, آپ تھوڑا سا کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سپیڈ لین میں موٹر سائیکل نہیں چلانی, لو جو لین ہے اس میں آپ نے موٹر سائیکل چلانی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کا امپیکٹ کم آئے, انتہائی لیفٹ لین میں آپ نے موٹر سائیکل چلانی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کا
امپیکٹ کم آئے, خدا نہ کرے, تو پلیز اپنی سپیڈ 40 سے کم رکھیں. ویسے دنیا میں لو 30 کمپین کہا جاتا ہے, لو 30. دنیا اس بات کی طرف چل رہی ہے کہ موٹر سائیکل, تو ہمیں تو سکون نہیں ہوتا 120-100 سے, مطلب تو پھر انہی گھروں میں تو خبریں جاتی ہیں نا کہ جب بچہ جب موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو اماں اور ابا بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹے نے نا آج 90 کراس کیا ہے. اچھا. انفارچونیٹلی یہ بڑی دکھ والی بات ہے, جب ہم ان کو اٹھاتے ہیں تو اکٹھے نہیں اٹھاتے, ان کا سر علیحدہ ہوتا ہے, ٹانگیں علیحدہ ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے. جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی بڑی سمپل سی وجوہات ہیں, یا موٹر سائیکل چلانے والے کی غلطی ہے, یا موٹر سائیکل میں فالٹ ہے, یا روڈ میں فالٹ ہے, اور یا روڈ کراس کرنے والے کا فالٹ ہے. ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو ہم نے جو ہمارے حصے کی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے, پیچھے بچہ بیٹھا ہے اس کو بھی ہیلمٹ پہنانا ہے, اپنی سپیڈ 40 پہ رکھنی ہے, اور ہم نے انتہائی لین جو کم سپیڈ والی ہے اس میں ہم نے اپنے موٹر سائیکل کو چلانا ہے, اور کٹ نہیں مارنا, زگ زیگ نہیں, اور اپنے سامنے 2 اچھے شیشے رکھنے ہیں جہاں سے آپ کو جو ہی لیفٹ ہونے لگے آپ کو نظر آئے رائٹ ہونے لگے. تو جب آپ نے لیفٹ رائٹ پہ شیشے ہی نہیں رکھے اور آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا اتنا بڑا جس نے آپ کے سائڈ ویژن دونوں کور کر دیے ہیں, مجھے بتائیں آپ جب لیفٹ لین میں رائٹ لین میں کیسے جاتے ہوں گے. سو دس از دا سچویشن. حقیقت بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل کے جو ایکسیڈنٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کو کم کرنے کے لیے والدین, اساتذہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا, ورنہ 3,500 لوگ سالانہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے ایکسیڈنٹس میں. پنجاب کے اندر خوفناک پہلو ہے یہ جو ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں. کئی ایسے ایکسیڈنٹ جن میں بالکل بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لوگ رپورٹ بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چلو اب فوت ہو گئی ہے اس کو اٹھا, حادثہ آیا تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا خوفناک پہلو ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم سب نے مل کے اس پہ قابو پانا ہے, اور یاد رکھیں ایکسیڈنٹ میں کمی تب آئے گی جب ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے. یہ سب سے خوفناک پہلو ہے. دیکھیں آپ ایک بچے کو جس کی عمر صرف 10 سال ہے اس کو چابی پکڑا دیتے ہیں کہ میرا چنو گاڑی چلائے, تو اس میں کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے, پیرنٹس کا قصور ہے. اور جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی گودی میں بیبی کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے, اس کو اسٹیئرنگ پکڑایا ہوا ہوتا ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ پیرنٹس. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وارڈن پکڑ کے چلان کرے, تو بھائی آپ گھر سے نہ نکلیں ایسے. آپ نے بڑے ہائی لائٹڈ واقعات آپ نے سنے ہیں, بچے کی عمر جو ہے وہ انڈر ایج ہے, اس نے بھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا, اس نے ہٹ کیا, 5 بندوں کو مار دیا. یہ وہ پہلے دن تو نہیں نکلا ہوگا, یہ تو اکثر جاتا ہوگا, بالکل وہ تو اکثر اوقات جاتا ہوگا. سو پلیز بچوں کو سائیکل لے کے دیں, سائیکل پہ ان کی ٹریولنگ کروائیں, اور انہیں بتائیں کہ یہ سیف روڈ ہے, یہ سیف ایریا ہے. موٹر سائیکل کبھی بھی بچے کو لائسنس کے بغیر نہ دیں, گاڑی کبھی بھی بچے کو لائسنس کے بغیر نہ دیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ تجربے کے لیے کبھی بھی اپنے بچے کو گودی میں نہ بٹھائیں. اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوگا نا, تو بچے کی تو جو چیسٹ ہوتی ہے وہ تو بڑی فلیجائل ہوتی ہے, وہ تو پہلے ہلے میں اڑ جائے گی, اس کا قیمہ بن جائے گا. تو کبھی بھی کسی بچے کو گودی میں بٹھا کے اسٹیئرنگ نہ پکڑائیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایکسیڈنٹ کم ہو سکتے ہیں, والدین, دادا دادو, اسٹوڈنٹس, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, محلے داری نظام, ہم سب مل کے اس کو کم کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بانسری نکال کے, وہ سلنسر نکال کے اپنے گھر سے یوں کر کے 1 ویلنگ کر کے نہ نکلے تو آپ کے محلے میں نہ پتہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ ممکن نہیں ہے سر. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, ہم نے اسے کم کرنا ہے. فاروق بھائی, یہ جب ہیلمٹ ہم نے بازو پہ لٹکایا ہوتا ہے تو پولیس کو دیکھ کے ہم پہن لیتے ہیں, یہ کوئی ہمارا معاشرتی کوئی ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ ہم نے تبھی پہننا ہے جب پولیس نظر آ جائے, یا کوئی اور اس طرح کا چلان ہونے کا ڈر ہوتا ہے؟ دیکھیں ہیلمٹ بازو پہ پہنا ہوا ہیلمٹ آپ کے سر کو نہیں بچا سکتا, آپ کے ٹینکی پہ پڑا ہوا ہیلمٹ آپ کے سر کو نہیں بچا سکتا. اور یہ ہیلمٹ پولیس کے لیے نہیں ہے, پلیز اس کو ذرا ذہن سے نکال دیں. یہ ہیلمٹ آپ کے سر کے لیے, اور یہ سر کے لیے کیوں ہے؟ مطلب ہم باقی چیزوں کی کیمپین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سر ایک ایسا وائٹل آرگن ہے آپ کے پورے جسم کا, یہ ایک ایسا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہے, کہ جو ہی یہ روڈ کے اوپر لگتا ہے تو اس کے ریزلٹس بڑے خطرناک ہیں. تو یہ ہیلمٹ آپ کے لیے ہے. تو آپ کو میں ایک ڈاٹا دے دوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جن لوگوں کی موت ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے فنانشیل پلر ہیں, دے آر دا بریڈ ونرز, جو اپنے گھر میں روٹی لے کے جاتے ہیں.
تو یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگے کہ بابا میں نے آپ کو گھر سے جانے نہیں دینا, یہ ہیلمٹ سر پہ پہنے, صرف پہنے نہیں, اس کو پراپرلی سٹیپ کریں. ایسے کئی واقعات آپ دیکھتے ہیں. بڑی اہم بات کی آپ نے, لوگ پہن لیتے ہیں, صرف پہننا نہیں ہے, اور جب گرتے ہیں تو پہلے ہیلمٹ گرتا ہے, پھر سر صاحب جا کے نیچے ٹھک کر کے لگتے ہیں. تو ہیلمٹ پہنے, اس کو پراپرلی سٹیپ کریں. اگر آپ نے ہیلمٹ کی وہ بیلٹ ہے, جو سٹریپ ہے, وہ جو بھی چیز ہے, وہ اگر صحیح پکی نہیں لگائی تو ہیلمٹ کا ہاتھ کے اوپر ہونا, ہیلمٹ کا وارڈن کے ڈر سے پہننا, ہیلمٹ کا پچھلے بھائی کو پکڑا دینا, ہیلمٹ کا ڈنڈے کے ساتھ لٹکا لینا, وہ آپ کے سر کو نہیں بچا سکتا. شاید کسی اشارے پہ آپ جلدی جلدی پہن کے چلان تو آپ بچا لیں, لیکن آپ کا سر کو نہیں بچا سکتا. تو ہیلمٹ کو ہیلمٹ کی جگہ پہ رکھیں اور اسے پراپر سٹیپ کریں, اور ہیلمٹ بھی وہ لیں جو سرٹیفائیڈ ہیلمٹ ہو. یہ جو دکانداری والا ہیلمٹ ہے نا 400 روپے والا, دیکھیں چلان سے بچنے والا, حیران کن بات یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں ہے. مطلب میں اس بات پہ بڑی لمبی باتیں ہم کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں 1 کروڑ روپے کا گھر بناتے ہیں, 3000 کا فائر ایکسٹنگوشر نہیں لیتے. آپ 60 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں, 2000 کا فائر ایکسٹنگوشر نہیں لیتے. آپ 2 لاکھ کی موٹر سائیکل لیتے ہیں, 7000 کا سرٹیفائیڈ ہیلمٹ نہیں لیتے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. دکان والا ہیلمٹ نہیں, جو اچھی شاپ والا سرٹیفائیڈ ہیلمٹ. پھر آپ وہ ہیلمٹ لے لیتے ہیں, پھر آپ اپنے بازو پہ پہن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہیلمٹ پہنے, اچھے طریقے سے پہنے, اور ان بچوں کو ذہن میں رکھ کے گھر سے چلیں جن کے لیے سب کچھ آپ ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے بچوں کے لیے آپ کریڈٹ کارڈ ہیں, آپ کے بچوں کے لیے آپ چھتر چھایا ہے. گرمیوں کے دن ہے, پنکھا بند ہو جائے نا تو بچوں کو نیند نہیں آتی. گرمیوں کے دن ہے, بچوں کو ٹائم پہ پانی نہ ملے ٹھنڈا تو ابا کرتے ہیں. ابا صبح پورے گھر میں بھاگتا ہے, فریج خراب ہو تو وہ برف لے کے آتا ہے. گرمیوں کے دن ہے, بچے کو سن کیپ لے کے دینی پڑتی ہے. سردیوں کے دن آتے ہیں, ٹھنڈ کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کا جو ابا ہے نا, آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے. آپ کا جو بڑا بھائی فائنینشیل پلر ہے نا, آپ کے لیے سب کچھ ہے. آپ نے اسے گھر سے ویسے نہیں جانے دینا. آپ نے کہنا بھائی آپ باہر نہیں جا سکتے ہیلمٹ پہننے, جب تک آپ ہیلمٹ پراپر نہیں پہنیں گے. سو آج کی اس گفتگو کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جس خوشی خوشی گھر سے باہر آئیں اسی خوشی خوشی واپس جائیں. یہ نہ ہو کہ کسی ایمبولینس پہ گھر جائیں. سو پلیز ہیلمٹ پہنیں. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ ساری باتیں فاروق صاحب نے آپ کے لیے کی ہیں. اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ بھی محفوظ رہیں گے, آپ کا خاندان بھی محفوظ رہے گا. کیونکہ ہیٹ سٹروک, فائر اور ڈراؤننگ کیسز, اینیمل کے اوپر ہم نے بات کی, اور ہیلمٹ کی اہمیت کے اوپر بات کی, تو یہ سب آپ کے لیے ہے. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی محفوظ رہے گی. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.